روم رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کے ساتھ بازار میں جا رہے تھے تو راستے میں بازار میں ایک دکاندار پر نظر پڑی، ایسے دکاندار کی طرف جو اپنے کسٹمر کو دیوانگی کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ وہ کسٹمر ایک نوجوان لڑکی تھی جس کو دکاندار بہت دیوانہ وار دیکھے ہی جا رہا تھا، اور وہ لڑکی اس دکاندار کو اپنے اشاروں پہ گھما رہی تھی۔ وہ جس طرف اشارہ کرتی کہ مجھے فلاں چیز چاہیے دکان میں، وہ دکاندار بھاگتا ہوا جاتا اور وہ چیز نکال کے اس کے تھیلے میں ڈالنا شروع کر دیتا۔ وہ اشارہ کرتی اس طرف تو وہ اس طرف گھومتا اور وہاں سے چیزیں نکال کے اپنی دکان سے اس کے تھیلے میں ڈالتا۔ وہ چیزوں کو ناپ تول بھی نہیں رہا تھا، بس لڑکی کی طرف دیوانہ وار دیکھ رہا ہے، آنکھیں لڑکی کی طرف ہیں اور ہاتھ سے سامان ڈالے جا رہا ہے۔ پھر لڑکی کہتی مجھے وہ چیز چاہیے، وہ اس طرف متوجہ ہو جاتا۔ اب مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ دیکھ کر بڑے حیران ہوئے، یہ عجیب انسان ہے۔ بہرحال وہ دیکھتے رہے، کبھی لڑکی اسے یوں گھماتی، کبھی یوں گھماتی، کبھی یوں گھماتی۔ وہ اعلیٰ دین کے چراغ کی طرح لڑکی کے اشاروں پر دوڑتا ہوا اس کا سامان پیک کیے جا رہا ہے۔ تو جب اینڈ ہوا تو لڑکی نے کہا کہ بس اب ہم نے آج کی خریداری مکمل کر لی۔ اس نے جلدی سے تھیلے کا منہ باندھا اور اپنے کندھے پہ رکھا اور کہا کہ چلو میں چھوڑ آتا ہوں۔ تو لڑکی نے کہا کتنے پیسے ہو گئے، اس کا حساب بتاؤ کتنا ہے۔ اس نے کہا نہیں زبیدہ، عشق میں حساب نہیں ہوتا۔ اس نے کہا پیسے کس چیز کے، میں خادم تمہارا۔ اس نے کیا کیا، کندھے پہ اپنے وہ تھیلا رکھا، لڑکی آگے آگے جا رہی تھی اور وہ جناب دکاندار اپنی کھلی دکان کو چھوڑ کے وہ سامان چھوڑنے اس کے گھر چلا گیا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اس دکان کے باہر جو چبوترا تھا، جو تھڑا تھا، وہاں پر بیٹھ گئے، اس کا انتظار کرنے لگے۔ جب دکاندار واپس آیا تو حضرت نے فرمایا یہ کیا ماجرا ہے کہ تم دیوانہ وار اس کے ساتھ سارے معاملات کو کرتے رہے، نہ چیز کو ناپا نہ تولا، نہ اینڈ میں اس کی رقم لی اور اس کو گھر تک چھوڑنے بھی گئے، ماجرا کیا ہے؟ اس نے کہا حضرت یہ لڑکی فلاں بڑے خاندان کی ملازمہ ہے، ان کی نوکرانی ہے اور میں اسے عشق کرتا ہوں، یہی وجہ تھی کہ میں اس کے اشاروں پہ جو سامان وہ کہتی تھی وہ ڈالتے جا رہا تھا۔ حضرت نے فرمایا تم نے اسے پیسے بھی نہیں لیے؟ وہ کہتا ہے حضرت میں زبیدہ کا عاشق ہوں اور عشق میں حساب نہیں ہوتا۔ حضرت نے جب یہ بات سنی غش کھایا، بے ہوش ہو کے گر گئے۔ اب شاگرد آگے بڑھے، انہوں نے حضرت کو اٹھایا اور گلاب کا عرق چھڑکا منہ پہ، حضرت کو ہوش آیا۔ دکاندار بڑا گھبرایا ہوا تھا، اس نے کہا حضرت ایسی مجھ سے کیا غلطی ہو گئی، آپ بے ہوش ہو گئے، مجھے معاف کر دیجئے۔ حضرت نے فرمایا نہیں، تم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، بلکہ تم تو میرے محسن ہو، تم تو میرے مرشد ہو، تم تو میرے رہبر ہو۔ اس نے کہا حضرت کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ حضرت نے فرمایا کہ تمہاری اس بات سے مجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے، یعنی جو اس نے کہا تھا کہ عشق میں حساب نہیں ہوا کرتا۔ حضرت نے فرمایا دیکھو اللہ نے ہمیں بے حساب نعمتیں عطا فرمائی ہیں اور ہم اللہ کا شکر بھی گن گن کے کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح، اللہ کا ذکر بھی گن گن کے کرتے ہیں، اور نوافل پڑھنے ہو تو گن گن کے پڑھتے ہیں۔ فرمایا کہ مجھے آج سمجھ میں آیا کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، ہمیں اللہ سے عشق ہے، تو ہمیں بھی بغیر حساب کے اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے، بغیر گنے بغیر شمار کیے تسبیحات کو اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ گن گن کے صدقہ کیا، آج میں نے 10,000 کیا، فلاں موقع پہ 10 لاکھ کیا، آج میں نے فلاں کے ساتھ یہ نیکی کی، فلاں کے ساتھ یہ نیکی کی، احسان بھی گن گن کے جتلاتے ہیں۔ وہ فرمانے لگے اللہ نے اتنی نعمتیں عطا اتنی نعمت عطا فرمائی جو بے حساب ہیں، تو مجھے یہ بات سمجھ میں آئی ہے مجھے اللہ سے عشق کرنا ہے تو مجھے بھی اللہ سے عبادت میں حساب نہیں رکھنا۔ پھر گئے اپنے شیخ شمس تبریز کے پاس اور بیٹھ کر عشق کے 40 اصول لکھے، جس میں ایک اصول یہ بھی تھا کہ اللہ کی عبادت بے حساب کرنی چاہیے، اللہ کی اطاعت بے حساب کرنی چاہیے۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اس واقعے سے یقیناً آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اللہ کی اتنی نعمتیں مجھ اور آپ پر ہیں، فرمائے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے میرے بندے اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے۔ بات لمبی ہو جائے گی، میں اپنی بات کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ اگر آج میں اور آپ اللہ کے دیے ہوئے پر خوش رہیں گے اور اپنی ہر سانس کی تار اللہ کے ساتھ جوڑیں گے، اللہ کا شکر ادا کریں گے، ہر سانس ہماری جو ہمارے اندر
اندر سے آ رہی ہے نکل رہی ہے، ہر سانس میں ہم اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں اور اس انتظار میں نہ رہیں فلاں چیز ملے گی تو میں شکر کروں گا، فلاں چیز ملے گی تو میں شکر کروں گا، فلاں دعا پوری ہوگی تو شکر کروں گا، اور فلاں بات مانی جائے گی تو شکر کروں گا۔ نہیں، ہمیں ہر حال میں بے حساب اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اگر ہم ایسا کریں گے ہوگا کیا؟ جب قیامت کے دن اللہ کے سامنے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں بغیر حساب کتاب کے انشاءاللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔